رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنے بندوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے زحمت اور محنتوں کا ذکر کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ چونکہ مجلس منسوب ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی اور ان کے رحلت کے موقع سے، لہذا اس آیت کا انتخاب خاص کر ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جو بنیان گزار اور بانی ہے ایک عظیم انقلاب کا اور ایک عظیم حکومت کا اور ایک عظیم مکتب فکر کا۔ آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے اس کی ایک عملی تفسیر ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کی زندگی، اس لیے کہ آج اتنی بڑی حکومت اور اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنا بڑا نظام جو بہرحال آج کسی حد تک دنیاوی اسباب اور وسائل سے آراستہ ہو چکا ہے، اور شاید ان سب کو دیکھنے کے بعد انسان ان حالات کو فراموش کر جائے کہ جن حالات میں یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ نہایت محرومیت اور ناداری کے عالم میں یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے کہ جس میں اس وقت کے لوگ، اس زمانے کے لوگ کہ جنہوں نے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک الہی مدد اور الہی رہنمائی اور خدائی امداد کے ذریعے انقلاب کامیاب ہوا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاں پر ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی طاقتیں اس انقلاب کو کچلنے پر لگی ہوں، وہاں پر اس انقلاب کا کامیاب ہو جانا، اور اگر کچھ ایسے باتیں نظر آتی ہیں کہ شاید مغربی طاقتوں نے بہت زیادہ دخالت نہ دی ہو یا مثلا طاقت کا استعمال نہ کیا ہو اس انقلاب کے خلاف، تو وہ بھی ان کا حسن ظن تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ چند افراد کے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ افراد انقلاب کو کامیابی کے مرحلے تک نہیں پہنچا سکتے، لہذا انہوں نے نہ سوچا تھا نہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اگرچہ کارشکنی کم نہیں تھی، کافی حد تک شہنشاہیت کی مدد کی جا رہی تھی۔ امام خمینی کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اصل موضوع جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جو شیعی انقلاب اور شیعہ نہضت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ولادت 24 ستمبر 1902 ہجری میں ہوئی اور 4 جون 1989 میں 87 سال کی عمر میں آپ نے رحلت فرمائی۔ انقلاب کی جو تاریخ ہے وہ
ہم اس کا معادل یعنی عیسوی تاریخ نہیں بیان کر پائیں گے. تقریباً امام خمینی علیہ الرحمہ کی وفات سے 28 سال پہلے یا 29 سال پہلے آغاز ہوتا ہے. ایرانی تاریخ کے لحاظ سے 1340-41 میں نہضت کا آغاز ہوا، باقاعدہ آغاز. اور اس کے بعد امام خمینی علیہ الرحمہ 2 سال کے بعد یعنی نہضت کے آغاز کے 2 سال کے بعد جلاوطن کیے گئے، اور 14 سال جلاوطنی کے بعد 1357 میں یعنی ایرانی تاریخ کے لحاظ سے 1357 میں واپس آئے، جو تقریباً 1978 یا 89 رہا ہوگا، جس میں 2 سال شروع کے ٹرکی میں رہے. 2 سال ٹرکی میں رہنے کے بعد عراق کی طرف منتقل کیے گئے. 10 سال عراق میں قیام رہا، اور اس کے بعد باقی ایام تقریباً 1.5-2 سال کا جو عرصہ بچا ہے وہ پیرس میں رہے اور وہاں پر زندگی گزاری. 14 سال کی جلاوطنی اور اس کے بعد واپس آئے، تو اسی سال یعنی انہی ایام میں اسی ہفتے میں یہ نہضت کامیاب ہوئی، انقلاب کامیاب ہوا، اور اس کے بعد ایک عظیم حکومت کی بنیاد رکھی. اس انقلاب کے جو امتیازات ہیں وہ صرف اور صرف نقطہ وار آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. اس انقلاب کا سب سے پہلا امتیاز یہ تھا کہ اس کی بنیاد دینی بنیاد تھی، اور اس طریقے سے دینی بنیاد نہیں تھی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہو، یعنی صرف امام خمینی کی طرف سے دعوت رہی اور لوگوں نے قبول کیا، اور نہیں، خود لوگوں کے درمیان دین خواہی پائی جاتی تھی، دین کی محبت تھی، دین کا جذبہ تھا. امام خمینی علیہ الرحمہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی استعداد کے مطابق ان کی رہنمائی کی، اور اس طریقے سے یہ انقلاب آگے بڑھا. لہٰذا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس انقلاب میں ایک جذبہ دینی پایا جاتا تھا لوگوں کی طرف سے اور رہبریت کی طرف سے. دوسرا، انقلاب عملی بھی تھا، علمی بھی تھا، یعنی یہ 2 مرحلہ کسی بھی انقلاب کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آج جہاں کہیں بھی انقلاب کی کوئی نہضت دکھائی پڑتی، کوئی انقلاب کی ہوا دکھائی پڑتی ہے، آپ وہاں ایک چیز کو دیکھیں گے، یہ انقلاب صرف اور صرف عملی ہوتا ہے. آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ فلاں منسٹر نے کرپشن کیا ہے، فلاں منسٹر نے دھوکہ دیا ہے، پیسہ کھا لیا ہے، لہٰذا لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف نعرے لگائیں. ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ آپ اکٹھا کر لیں گے، اور مثلاً 10-20 دن کا اگر قیام کرنا ہو اور اس کے خلاف احتجاج کرنا ہو تو شاید یہ پورا کیمپ وہاں بن جائے اور ایک انقلاب جاری رہے گا. اور اس کے بعد 10-15 دن گزرنے کے بعد انہی لوگوں سے جو آپ کے درمیان ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی یہاں کیوں اکٹھا ہوئے ہو، تو ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. یعنی یہ صرف اور صرف ایک عملی انقلاب ہوتا ہے، یعنی آتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، شعار بلند کرتے ہیں، لوگوں کی یعنی ایک مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خود بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے تھے یہاں پر. لہٰذا آخر میں ہوتا یہ ہے کہ جن حالات کی مخالفت میں یہ قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، انہی حالات سے یہ خود دوچار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو. ممکن ہے ظاہری شکل و صورت یہ ہو کہ جس منسٹر کے خلاف، جس حکومت کے خلاف یہ قیام کریں، جو انقلاب برپا کریں، وہ حکومت ختم ہو جائے، لیکن وہ نام ختم ہو جائے گا، لیکن اسی جیسی دوسری صورتحال وہاں پر پیش آئے گی. یہ انقلاب عملی کی خامی ہے، خرابی ہے. لیکن اگر کسی انقلاب کی فکری بنیادوں کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے، ان کی فکری بنیادوں کو بھی مستحکم کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو اب یہ انقلاب بقا کے مرحلے میں رہتا ہے، یعنی باقی رہنے والا رہتا ہے. کہ اگر عملی مرحلے میں ناکام بھی رہ گیا تو چونکہ فکر زندہ رہے گی، فکر باقی رہے گی، لہذا آئندہ بھی یہ فکر ابھر کے آئے گی اور لوگوں کے درمیان اپنا کام شروع کرے گی. یعنی فکر مرنے والی نہیں ہے، فکر ختم ہونے والی نہیں ہے. نہضت اور انقلاب ممکن ہے کہ قیام ایک مرتبہ کچل دیا جائے، پسپا کر دیا جائے، تو کافی دنوں تک کے لیے یہ قیام کا سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن جب قیام فکری ہوتا ہے، انقلاب فکری ہوتا ہے، تو ممکن ہے ایک مرتبہ لوگ پسپا کیے جائیں، پست کیے جائیں، دوبارہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر زندہ ہے اور اس فکر نے ان کو اٹھا کے رکھا ہے، اس فکر نے ان کو قیام پر وادار کیا ہے. لہذا دوسرا امتیاز یہ تھا کہ
یہ انقلاب صرف اور صرف عملی نہیں تھا، ایک حکومت کو گرانے کے لیے اور ایک حکومت کو بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک فکری انقلاب تھا. لہٰذا افراد کچلے گئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، لیکن یہ فکر ختم نہیں ہونے پائی. وہ فکر اسی طریقے سے منتقل ہوتی رہی نسلوں تک، اور یہ نسلیں انقلاب کے لیے آمادہ ہوتی رہیں. تیسرا، انقلاب میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. صرف اور صرف دینی بنیاد پر جو نہضت کا طریقہ تھا اس راستے کو اختیار کیا، اور وہ نہضت کے جو اسی زمانے میں امام خمینی علیہ الرحمہ کے نہضت کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود تھی، مجاہدین خلق کی نہضت، حکومت کے مخالف تھے اور اسلحہ انہوں نے اٹھایا تھا، حکومت کے افراد کو قتل کیا کرتے تھے، ان کو ختم کر دیا کرتے تھے، مال لوٹا کرتے تھے، سارے چیزیں وہاں پر موجود تھیں. قوت بھی تھی ان کے پاس، طاقت بھی تھی، قوی تھے. امام خمینی علیہ الرحمہ سے بعض بزرگان نے یہ استدعا کیا، التجا کیا کہ آپ ان کی حمایت کریں تاکہ یہ آپ کی حمایت کریں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے انکار کر دیا. یعنی بزرگان، جو ہم کہہ رہے ہیں بزرگان، یعنی مرحوم طالقانی جیسے افراد نے امام خمینی علیہ الرحمہ کو نجف میں خط لکھا کہ اس نہضت کی آپ حمایت کریں چونکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یعنی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس جہت سے کہ یہ لوگ بہت ہی قدرت مند ہیں، طاقتور ہیں، اور یہ حکومت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان کے تشدد اور کج فکری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے. یعنی صرف اور صرف جو دینی راستہ تھا، جو ایک انسانی راستہ تھا، امام خمینی علیہ الرحمہ نے وہ راستہ اختیار کیا. یہاں پر فائدے کی گفتگو نہیں کی. یعنی مرحوم طالقانی نے جو لکھا تھا کہ ان سے ہم کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور قرآن کی آیت خط کے شروع میں لکھی کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، آپ بھی حمایت کریں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے انکار کر دیا، اور بعد میں کھل کے آ گیا کہ یہ مجاہدین خلق، یہ افراد آج بھی عراق میں اور دوسرے یعنی غربی ممالک، مغربی ممالک میں پناہ گزین ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، اور اسلام کے شدید ترین مخالف. یعنی چونکہ انقلاب جب برپا ہوا اور ایک اسلامی بنیاد کا انقلاب، ایک شیعی بنیاد کا انقلاب برپا ہوا، تو یہ مخالف ہو گئے. آج بدترین جنایتیں شیعت کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کو انقلاب میں شامل کیا جاتا تو اس انقلاب کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اسلامی رنگ نہیں رہ جاتا. لہذا امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان کی حمایت نہیں کیا. یہ 3 امتیازات ہیں. اگر بہرحال تحلیل کی جائے اور بھی تجزیہ کیا جائے تو امتیازات کافی سارے ہیں کہ جو دوسرے ان تمام دنیا کے انقلاب سے اس کو الگ کرتے ہیں، اس انقلاب کو. اس کے علاوہ ان صدیوں میں، یعنی اسی صدی میں، جس صدی میں ایران میں انقلاب برپا ہوا ہے، اس صدی میں اسلامی نہضتیں بہت ہیں. لہذا جو گفتگو آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر طریقے سے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیعی بنیاد کی نہضت، شیعی بنیاد کا انقلاب اور غیر شیعی. اب غیر شیعی میں ممکن ہے ہم کبھی نام لیں، کبھی سنی کہیں، کبھی وہابی کہیں، کبھی دوسرا کوئی نام لیں، لیکن ہماری مراد غیر شیعہ انقلاب ہے، وہ چاہے جس شکل میں ہو. اسلامی انقلاب یعنی ایران کے اندر ایک امتیاز اور ایک خوبی، یہ یعنی جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں پر 2 مذہب نہیں تھے. شاہ بھی شیعہ تھا اور امام خمینی علیہ الرحمہ جو اس کے مخالف تھے وہ بھی شیعہ تھے. لہٰذا باہری طاقتوں کو یہ شوشہ نہیں مل سکا کہ لوگوں کو کے درمیان یہ تفرقہ پیدا کرتے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ مثلاً جو آج بحرین میں کر رہے ہیں. بحرین میں جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا یہ صرف شیعہ نہیں ہیں، بلکہ آل خلیفہ کے ظلم کے مخالف قیام کرنے والے ہیں، شیعہ سنی سب ہیں. لیکن اس انقلاب اور نہضت کو باہری طاقتیں، میڈیا اس رنگ سے پیش کر رہا ہے کہ شیعہ ہیں جو مذہبی بنیاد پر مخالف ہیں اہل سنت کے، اور اسی لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں حکومت کی. لہٰذا اس انقلاب کو ایک غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. ایران میں یہ موقع نہیں مل سکا دوسری طاقتوں کو، لہٰذا اگر کوئی موقع ملا تو اس کو انہوں نے پیش بھی کیا. امام خمینی علیہ الرحمہ کے لیے ایک نیشنلسٹی فکر کو پیش کیا، کہا کہ یہ تو ایرانی ہیں بھی نہیں، یہ تو انڈیا سے آئے ہیں، لہٰذا ان کا ساتھ دینا بہرحال مناسب نہیں ہے، اور کسی حد تک مؤثر بھی رہا ایک زمانے تک. لیکن اس زمانے میں جو دوسری نہضتیں آئی ہیں، جو غیر شیعہ نہضتیں ہیں، ان کو آپ ملاحظہ کر لیں کہ
اس زمانے میں جو نہضتیں ابھریں، یعنی اس کے ساتھ یا اس کے بعد یا اس سے پہلے متعدد نہضتیں ہیں، اس میں القاعدہ کی ایک نہضت، القاعدہ کا بہرحال آج دنیا میں ہر بچہ جانتا ہے القاعدہ کے متعلق، کہ جن کا تاریخ تقریباً 70 کی دہائی سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بن لادن سعودیہ میں پیدا ہوا، تقریباً 60 کی دہائی میں پیدا ہوا ہے، 50-60 کی دہائی میں، اور اس کے بعد پھر سعودیہ سے کس طریقے سے منتقل ہوا مصر، وہاں اخوان المسلمین کے ساتھ ان کا کچھ رابطہ رہا، اور اس کے بعد پھر کچھ دن تک اخوان المسلمین کے ساتھ جڑے رہنے کے بعد پھر نہضت الگ ہوئی، اور اس کے بعد تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور دھیرے دھیرے ایک باقاعدہ جو اپنے وجود کا اظہار کیا وہ سن 87-88 میں افغانستان میں اس نہضت کا آغاز کیا۔ اور اس نہضت کے آغاز سے لے کر، یعنی چاہے رشیا کے خلاف جنگ ہو اور یا رشیا کے بعد اپنی حکومت بنانے کے لیے ناردرن الائنس جبہہ متحدہ شمالی کے خلاف ان کی جنگ رہی ہو، تشدد بالکل آشکار ہے، یعنی بالکل واضح طریقے سے دکھائی پڑتا ہے کہ کسی بھی انسانی اقدار کی انہوں نے پیروی نہیں کی، کسی بھی انسانی اقدار کا لحاظ نہیں رکھا، بدترین ظلم، بچوں کو قتل، عورتوں کو قتل، بے ناموسی، بے حرمتی عورتوں کی، بے حیائی کا مظاہرہ، بے غیرتی کا مظاہرہ، ہر طریقے کا انہوں نے راستہ اختیار کیا، کس لیے؟ ایک حکومت بنانے کے لیے۔ اور حکومت قبل اس کے کہ بن پاتی تقریباً افغانستان کے 2/3 حصے پر ان کی حکومت ہو چکی تھی، اور ان کے ظلم اور جنایت اور یہ سب کچھ جاری تھی، یہاں تک کہ بہرحال امریکہ نے ایک موقع تلاش کیا اور ان کو کسی بہانے سے ختم کیا۔ البتہ ختم کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہ نہضت یہاں سے دوسری جگہ منتقل کی جائے، لہٰذا فوراً ہی پاکستان کی طرف بھی منتقل کیا، اور اس کے بعد پھر عراق کے اٹیک کا مرحلہ آ گیا، لہٰذا عراق میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر عراق میں بھی انہوں نے امریکہ نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر یوں ہی اب سیریا میں باقاعدہ امریکن حمایت کے ساتھ انہوں نے قیام کیا ہے، اور اسلامی نام سے مثلا جہاد کو وہ جہاد کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے۔ یعنی جس نہضت میں، جس انقلاب میں اسلامی اقدار کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا ہو، اس کا انجام کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام کے اوپر ہوگا؟ یعنی کون سے اسلام کے قانون کی رعایت آپ نے اپنی نہضت میں کی ہے کہ اس کا انجام جب یعنی اپنے انجام کو پہنچے گا، جب یہ کامیاب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مکمل اسلام ہوگا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مثلا بانس کی کوٹھی میں گولر کا اگ جانا، خود تو بے دین، خود تو بے غیرت، خود تو بے حیا، اور اس کے بعد پھر جب نتیجہ یعنی کامیاب ہوں گے تو کس چیز کا درس دیں گے؟ اسلام کا درس دیں گے، غیرت کا درس دیں گے، حیا کا درس دیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی بانس کی کوٹھی میں بانس ہی اگتا ہے، بانس کی کوٹھی میں گولر کا درخت نہیں نکل سکتا۔ یعنی یہ انجام کو جو پہنچیں گے تو یہی بے غیرتی یہ پھیلانے والے ہیں، یہی بے حیائی یہ پھیلانے والے ہیں، یہی جس کو آج یہ اپنا دین کہہ رہے ہیں، ماں بہن کی عزت کرنا نہیں جانتے، یہی دین ان کا آگے آنے والا ہے، اسی کو بعد میں اسلام کہا جائے گا۔ یہ ایک نہضت۔ دوسری نہضت جو بہرحال 100 سال پہلے ہے لیکن بہرحال بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اس تاریخ میں، وہابیوں کی نہضت ہے۔ وہابیوں نے سعودیہ پر قبضہ کرنے کے دوران جو جنایتیں کی ہیں، بہرحال ابھی فرصت نہیں تھی کہ وہ اعداد و ارقام ہم نکال سکتے کہ کتنے افراد کا قتل کیا ہے، لیکن نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے کہ 3 مرتبہ کربلا میں حملہ کیا ہے، جس میں 2 مرتبہ کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں کے پیر خون میں ڈوبے ہوئے تھے، گھوڑوں کے پیر خون میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی لوگ جب گلیوں میں چل رہے تھے تو خون کے اندر چل رہے تھے۔ یہ ایک اسلامی نہضت تھی۔ اور اس نہضت کا کربلا سے کیا تعلق تھا؟ سعودیہ چھوڑ کے آئے تھے کربلا، کس لیے؟ مال لینے آئے تھے، صرف مال دنیا کی لالچ میں آئے تھے، ورنہ سعودیہ میں حکومت برپا ہو چکی تھی، ان کو سعودیہ میں کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، مدینہ کو مسمار کر چکے تھے، بقی کو مسمار کر چکے تھے، یہ ساری چیزیں گزر چکی تھیں، اور اس مال دنیا کے لالچ میں اسلام کے نام پر آئے، کربلا میں 3 مرتبہ حملہ کیا، اور اس کے بعد جب وہاں تھوڑا سا حملہ کامیاب رہا تو نجف پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نجف پر جو حملہ کرنے کی کوشش کی، مرحوم کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک جہاد کا اعلان کیا اور اسلحہ لے کے خود نجف کے حدود میں آئے،
اور اس کے بعد ایک مرتبہ صرف مقابلہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ واپس چلے گئے اور پھر دوبارہ پلٹ کے عراق کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی. یعنی جب دیکھا کہ مقابلہ کرنے کی طاقت موجود ہے ان کے یہاں تو اب نجف کی طرف رخ نہیں کیا. جبکہ اگر مذہبی تحریک تھی، دینی تحریک تھی تو کوشش کرنا چاہیے تھا، جہاد کرنا چاہیے تھا. جہاد کا مطلب صرف یہ تھوڑی نہیں ہوتا کہ دوسروں کو قتل کریں اور جب اپنے قتل ہونے کی باری آئے تو پھر فرار کر جائیں. یعنی افغانستان میں جو انہوں نے کیا، القاعدہ والوں نے کی، افغانیوں کو قتل کرتے رہے اور اس کے بعد جب امریکہ کا حملہ ہوا تو پورے افغانستان صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے. یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئے. یعنی مرنا نہیں جانتے. جہاد صرف اس چیز کا نام جانتے ہیں کہ دوسرے کمزور اور ضعیف لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جانتے ہیں. اس کو وہ جہاد کہتے ہیں. جہاں اپنی باری آ جاتی ہے وہاں جہاد ختم ہو جاتا ہے. فریضہ جہاد ختم، مسلح لپیٹ کے اپنے گھر میں نظر آتے ہیں. لہٰذا وہابیوں نے بہرحال اس تحریک کو آغاز کیا ایک مذہبی تحریک کے عنوان سے، اور اس کے بعد پھر قتل، غارت. ایک واقعہ بہرحال دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، لیکن صرف اشارہ کر دیں کہ بعض درعیہ اور یہ علاقہ جو محمد ابن عبد الوہاب کا علاقہ تھا، بعض قبائل کے رؤسا کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بعد جب رؤسا یعنی جن جوانوں کو پکڑا تھا ان کے قبیلے کے رؤسا آئے محمد ابن عبد الوہاب کے پاس. یعنی کتنا شقی اور جفاکار انسان تھا. جب آئے تو گفتگو کیا، کہا کہ ٹھیک ہے معاملہ حل ہو جائے گا، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. چونکہ سعودیہ میں حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ سرنڈر کر چکا تھا. جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا بہرحال ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جاتا تھا، قتل اور غارت اور بے حیائی، بے ناموسی، ان کے عورتوں کو اسیر کرنا، یہ ساری چیزیں. لہٰذا وہ لوگ آئے اور گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر گفتگو سے یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کے افراد کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہماری مخالفت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ان کو دعوت دی گئی، کھانے پہ بٹھایا گیا. کھانے کے بعد تشت میں ان 6 افراد کو جن کو اسیر کیا گیا تو ان کا سر لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. یعنی ایک دھمکی تھی ان کی طرف سے کہ دیکھو جن کو ہم پکڑ کے لائے تو ان کو قتل کر دیا ہے، لہذا اگر تم سرنڈر نہیں کرتے تو تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے. یعنی یہ ایک اسلامی جہاد تھا جو انہوں نے انجام دیا. اور اس کے بعد پھر پوری سعودیہ کے اوپر جب حکومت ہو گئی تو آج دنیا میں کہیں بھی شر، فساد، فتنہ برپا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں سعودیہ کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا. یعنی بعض لوگ پہچانتے ہیں پاکستان میں اگر فتنہ ہے تو وہاں سعودیہ کا ہاتھ ہے، سیریا میں اگر ہے تو سعودیہ کا ہاتھ ہے. اور سیریا کی ناکامی کی وجہ سے ابھی جو ان کا وزیر ہٹایا گیا، وزیر مملکت اور یعنی ہوم منسٹر جو ہٹایا گیا، صرف اور صرف سیریا میں ناکامی کی بنیاد پر کہ تم نے پروگرامنگ اچھی نہیں کی تھی لہٰذا اس کو ہٹا دیا گیا. یعنی یہ دخالتیں ان کی موجود ہیں. یہ دوسری نہضت وہابیت کی. اسی زمانے میں طالبان ابھر کے آئے، تقریباً 88-90 کے قریب میں پاکستان سے ابھرے اور اس کے بعد جا کر القاعدہ کے ساتھ افغانستان میں بہرحال جنگ کیا، قتل اور غارت مچائی. اسی زمانے کی ایجاد سپاہ صحابہ ہے. پاکستان میں تقریباً 85-86 کے زمانے میں نواز جھنگوی، حق نواز جھنگوی نے لشکر جھنگوی کے نام سے، پہلے یہ سپاہ صحابہ کے نام سے اور اس کے بعد سپاہ صحابہ کے سے کچھ اختلافات کی بنیاد پر بعد میں اپنے نام سے یعنی لشکر جھنگوی کے نام سے ایک گروہ الگ کر لیا. اور اس کے بعد پھر یعنی لشکر جھنگوی بھی اور سپاہ صحابہ دونوں پاکستان میں فعال تھے. یہ اس منطقے میں، اس علاقے کی بات. اس کے علاوہ پوری دنیا بھی خالی نہیں ہے. ادھر افریقہ میں آج کل جو معاملہ بہت ہی گرم چل رہا ہے، بوکو حرام کا مسئلہ. بوکو حرام کا یعنی لفظی معنی یہ ہے کہ مغربی تعلیمات حرام ہیں. اگر مغربی تعلیمات حرام ہیں تو ہم آپ سے کہیں کہ بھائی مغربی تعلیمات حرام ہے، اگر شرعاً حرام ہے آپ کو قبول کرنا چاہیے. مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حرام کام میں ملوث نہ ہو، حرام کام انجام نہ دے. نہیں، مغربی تعلیم حرام ہے لہٰذا اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے. اور اس جہاد کے ایک بہت ہی یعنی جذاب بات یہ ہے کہ اس میں مجاہدین سب کے سب مسلمان بھی نہیں ہیں. یعنی بوکو حرام کا جو یعنی کاروان ہے، یہ کاروان جہاد، اس میں سب کے سب مسلمان بھی نہیں ہیں. یعنی غیر مسلمان بھی اب جہاد میں شامل ہو رہے ہیں. کیوں جہاد میں شامل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاد اس وقت اسلام میں بہترین عیاشی کا نام ہے. پھر ایک مرتبہ کہہ دے رہے ہیں، اس وقت اسلام میں جہاد ایک بہترین عیاشی کا نام ہے، لہٰذا دوسرے لوگ بھی رغبت کر رہے ہیں، وہ بھی اس جہاد میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں
یہ لوگ 2002 سے شروع ہوئے اور انہوں نے ابھی آج سوچیں کہ جہاد کس مرحلے پہ پہنچا کہ عظیم ترین جہاد انہوں نے یہ کیا کہ عورتوں کو اسیر کر کے رکھا ہے، ان کو غائب کر دیا ہے اور حکومت پریشان ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ کون سے اسلامی جہاد کا کون سا طریقہ تھا کہ جہاں پر عورتوں اور بچوں کو سپر بنایا جائے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ یعنی وہ اس کو جہاد کہتے ہیں، مغربی طاقتیں بھی اس کو جہاد کا نام دیتی ہیں، اور مسلمان خاموش رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے بھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یعنی ایک امام خمینی علیہ الرحمہ کی نہضت، اور دوسرا چونکہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی نہضت مسلحانہ نہیں تھی، اسلحے کے ساتھ نہیں تھی، دوسری نہضت شیعہ میں اسلحے کی نہضت بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، حزب اللہ کی نہضت ہے۔ انہوں نے اسلحہ بھی اٹھایا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، لیکن یہ تاریخ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہابی، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، بوکو حرام، یہ جتنی بھی نہضتیں ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا تو کیا 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 ہے؟ اگر سیریا میں اسلحہ چل رہا ہے تو کس کے خلاف چل رہا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو غارت کرتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو اسیر کرتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ بے عفتی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اگر اسلحہ اٹھایا تو کس کے لیے؟ مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا، عورتوں بچوں کو اسیر کیا، قتل کیا۔ اگر وہابیوں نے اسلحہ اٹھایا چاہے آغاز نہضت میں یا آج، تو کربلا اور عراق پر حملہ کیا، بہرحال مقدسات تھے، اسلامی مقدسات تھے، بقی کو مسمار کیا، مسجد النبی کے اوپر حملہ، کربلا پر حملہ، نجف پر حملہ، اسلامی مقدسات اور مسلمانوں کے اوپر حملہ۔ طالبان نے اگر پاکستان میں سر اٹھایا، سپاہ صحابہ نے اگر پاکستان میں سر اٹھایا تو کس کو قتل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، پیغمبر کے ماننے والوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ ساری جہاد کی فہرست ہے، یہ ان کے کردار ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ نے بھی اسلحہ اٹھایا، اور اس طریقے سے اسلحہ اٹھایا کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت اور کرامت کی حفاظت کے لیے انہوں نے اسلحہ اٹھایا۔ کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف۔ اور اس اسلحے نے کبھی کسی مسلمان کو ضرر نہیں پہنچایا۔ سن 2006 کی جنگ میں جن عیسائیوں کے مکان منہدم ہوئے تھے اسرائیلی حملے میں، ان کو بھی حزب اللہ نے مکان بنا کے دیا۔ یعنی اسلحہ وہ بھی چلا رہے ہیں، گولیاں وہ بھی چلاتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ حتیٰ جب 2008 میں بعض نہضتیں لبنان میں شروع ہوئیں اس طریقے سے کہ وہ اہل سنت کے نام سے، یعنی یہی گروپ، وہابیوں کا گروپ، القاعدہ گروپ، وہاں پر یہ داخلی جنگ چھڑنا چاہتے تھے، اس وقت سید حسن نصر اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اسلحہ یہودیوں کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف، صہیونزم کے خلاف اٹھا ہے، اور ہم اپنے مقصد کو کسے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر لبنان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ سر اٹھا رہے ہیں، داخلی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ ہم اپنے مخالف کو صہیونزم جانتے ہیں، اس کا نام چاہے یہودی نام ہو چاہے مسلمان نام ہو۔ لہٰذا اگر آج کے بعد لبنان میں، بیروت میں کوئی گولی چلتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اسرائیل نے چلائی ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک چیلنج کے بعد سب کی سانسیں رک گئیں، اور اس کے بعد کسی میں دم نہیں تھا کہ وہ دوبارہ بیروت میں سر اٹھاتا۔ یعنی ابھی بھی فتنہ پرور افراد بہت ہیں، ایک وہابی ہے جو بہت ہی زیادہ حزب اللہ کے مخالفت میں بیان آیا کرتے ہیں اس کے۔ یعنی یہ امتیاز ہے انقلاب شیعی کا، چاہے وہ ایران میں برپا ہوا ہو یا بیروت میں، کہ ایک اسلامی اقدار کا، یعنی بالکل خالص اسلامی اقدار کا انقلاب ہے کہ جس میں انقلاب کامیاب ہو یا ناکام یہ نہیں دیکھا جاتا، اسلامی اقدار کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے۔ لہذا امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان متشددین کو، مجاہدین خلق کی حمایت لینے سے بھی انکار کر دیا، حمایت کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ نہ ہم حمایت کریں گے نہ ان کی حمایت لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تشدد پایا جاتا تھا۔ اور حزب اللہ نے ان چند سالوں میں، یعنی 84 سے یہ نہضت جاری ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جاری اور ساری ہے، اپنی تمام کامیابی کے ساتھ لوگوں کا دل جیت کے رکھا ہے۔ نہ صرف شیعہ حمایت کرتے ہیں لبنان میں، بلکہ عیسائی حمایت کرتے ہیں وہاں پر۔
2006 کی جنگ میں کامیابی کے بعد جو خوشی کے مظاہر آپ نے دیکھے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ بے پردہ عورتیں استقبال کر رہی ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ عیسائی عورتیں ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی اظہار خوشی کیا، اظہار مسرت کیا۔ اور بہرحال جو شخصیت سید حسن نصر اللہ کی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک محبوب ترین شخص دنیا میں وہ سید حسن نصر اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقدار کی پابندی جانتے ہیں۔ اب یہ فرق کہاں سے ہے کہ یہ ان کا جہاد اور ہمارے جہاد میں فرق کہاں سے ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس جہاد کا جو آئیڈیل ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہمارے پاس جو جہاد کا آئیڈیل ہے وہ جب جنگ خندق میں نکلتا ہے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی کل ایمان جب جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے جا رہا ہے، ایمان بیچ کے نہیں جا رہا ہے۔ یہ سارے مجاہدین جو جہاد کے نام پر میدان میں آئے ہیں، اسلام بیچ کے آئے ہیں، لہٰذا ان کے پاس اسلام اور ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا یہ ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت۔ جنگ صفین میں ایک شخص آیا، دشمن تھا، اور مولا کائنات سے توحید کے بارے میں سوال کیا۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ یہ سوال کر رہا ہے اور اس کو یہ خطرہ، یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال کے چکر میں یہ مولا کائنات کے اوپر حملہ کرنے والا ہو۔ آیا اور چاہتا تھا کہ یہ دشمن کو بھگا دیں۔ مولا کائنات نے کہا سوال کرنے دو۔ کہا مولا یہ آپ کو مشغول کرنا چاہتا ہے، جہاد سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ کہا ہم جہاد کس لیے کر رہے ہیں؟ یعنی ہم جہاد جس توحید کے لیے کر رہے ہیں اسی کے لیے اس نے سوال کیا، لہذا اس کے سوال کا جواب دینا اہم ہے۔ تلوار روک کے توحید کے متعلق سوال کیے جانے پر جواب دینا یہ امیر المومنین کا کردار ہے، اور ایمان بیچ کر لوگوں کی بے ناموسی بے حیائی اختیار کرنا یہ دشمنان اہل بیت کا کردار ہے۔ یہ کردار کہاں سے آیا ہے؟ خلیفہ اول نے لشکر بھیجا قبیلے میں مالک ابن نویرہ کے پاس، اور مالک ابن نویرہ کے اوپر تہمت لگائی کفر کی۔ مالک ابن نویرہ کافر نہیں ہوئے تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے، تہمت لگائی کفر کی، اور اس تہمت کی بنیاد پر قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ کے ساتھ زنا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مکمل ایک جگہ موجود ہے۔ یعنی کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، لیکن جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اس کو کافر قرار دینا یہ ولید کی سنت ہے، خلیفہ اول کی سنت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اس کو مرتد کہہ کے اس کو قتل کر دینا یہ ولید کی سنت ہے، خلیفہ اول کی سنت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اس کو مرتد کی تہمت، اس کے اوپر ارتداد کی تہمت لگا کر اس کو قتل کر دینا اور اس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ ولید کی سنت ہے، خلیفہ اول کی سنت ہے۔ لہذا آج یہ جہاد جس طریقے سے جس رنگ میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اسلامی جہاد ہے، لیکن اس اسلام کا کوئی تعلق نہ پیغمبر سے ہے نہ پروردگار عالم سے۔ لہذا حزب اللہ نے بھی اسلحہ اٹھایا، انہوں نے بھی اسلحہ اٹھایا، ان کی گولیاں ہمیشہ مسلمانوں کی طرف چلتی رہی، حزب اللہ کی گولی کبھی بھی کسی مسلمان کی طرف نہیں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے پیرو تھے، یہ کربلا کے پیرو تھے، انہوں نے جو درس جہاد حاصل کیا تھا وہ کربلا سے حاصل کیا تھا، لہذا تشدد نہیں آنے پایا، اسلام کے اقدار کی حفاظت کی۔ اور انہوں نے جو درس جہاد حاصل کیا تھا وہ ولید اور خلیفہ اول جیسے فاسق و فاجر مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، لہذا ہر جگہ فسق اور فجور نظر آتا ہے۔ یہ امتیاز ہے تشیع کا، یہ امتیاز ہے شیعت کا، اور اس امتیاز پر ہم فخر کرتے ہیں۔ صرف اور صرف جان لینا نہیں جانتے، جان دینا جانتے ہیں۔ اور کس طریقے سے جان دینا جانتے ہیں؟ کہ جب اپنے لیے فریضہ معین ہو جائے، جب وقت آ جائے کہ اسلام کی بقا جان دینے پر منحصر ہے، تو جان دینے کے لیے نہ صرف تیار رہتے ہیں بلکہ اتاولے رہتے ہیں، شوق رہتا ہے۔ یہ شوق کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ خدا کی محبت، رسول کی محبت، امام کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جن دلوں میں یہ شوق نہیں ہوتا وہ میدان جنگ کے کارگر نہیں ہوتے، کارگر سپاہی نہیں ہوتے، وہ فرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے تو حسین آواز دیتے ہیں کہ یہ لشکر جو یہاں پر اکٹھا ہوا ہے، جس نے ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے، یہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، تم چاہو تو چلے جاؤ۔ لیکن یہ لشکر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا ہم آپ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا وظیفہ سمجھ لیا، اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ حسین نے آواز دی اگر
تنہا جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو بنی ہاشم میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور چلے جاؤ۔ آواز دیا کہ نہیں مولا، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے آواز دی کہ اگر اجالے میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو لو ہم چراغ کو بجھائے دیتے ہیں، تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے سامنے سے چلے جاؤ۔ ہم تم سے اپنی بیعتیں اٹھا لے رہے ہیں، ہم تمہارے جنت کے ضامن ہیں، ہم تمہیں دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا کر رہے ہیں، لیکن تم چلے جاؤ۔ لیکن حسین کا کوئی صحابی اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب حسین نے چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو اصحاب اپنی ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوئے تھے، آواز دے رہے تھے مولا امتحان اگر ختم ہو چکا ہو تو حکم کرے، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن جدا کر لیں گے، لیکن ہم آپ کی خدمت سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسین نے یہ وفادار اصحاب کے دیکھنے کے بعد ان کی وفاداری دیکھنے کے بعد آواز دی، بے شک جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، جیسے اصحاب ہمیں ملے ان سے بہتر اور ان سے نیک سیرت اصحاب ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ حسین نے یہ سند دی ہے کیسے اصحاب کے لیے کہ جن کے اندر جذبہ قربانی تھا۔ یہ صرف اور صرف زبانی جذبہ نہیں تھا، بلکہ جذبہ ایثار اور قربانی انہوں نے صبح عاشور سے لے کر عصر تک دکھایا۔ جب سارے اصحاب قتل ہو گئے اور حسین آخری بار میدان میں آیا، آواز دے ایک مرتبہ سروں کو چاروں طرف پھرایا، دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو حسین نے جب حسرت کے ساتھ آواز دی، یا بطال الصفا وفرسان الحجا ما لکم منادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ شہداء کے لاشیں تڑپ گئے تھے، آواز دی تھی مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ اگر 1000 زندگی عطا کی جاتی تو 1000 زندگی کو آپ کے قدموں میں قربان کر دے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر و قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی صدقے ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پروردگار مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کردار کو اتنا لائق بنا دے کہ ہم امام کے اعوان انصار میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔